میرا یہ خواب ادھورا رہ گیا تھا. اچھا. میں نے آپ کو شاید پروفائل میں نے دیا ہوگا کہ 1967 میں بی کام آنرز کرنے کے بعد ایم کام کیا تھا. اچھا. 1967 میں اس وقت پورے پاکستان میں صرف 99 سیٹیں ہوتی تھی ایم کام کی. تو الحمدللہ اس میں میرٹ پر پورا اتر کے ہم نے ایک اچھی پوزیشن میں ایم کام کیا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کر سکتا تھا، لیکن کچھ حالات واقعات گھر کے گھریلو معاش کے مسائل کچھ ایسے تھے کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہو پایا. لیکن ایک شوق تھا جو اندر پل رہا تھا اور پل پل کے بڑا مجھے انسٹنکٹ کرتا تھا کہ کچھ اٹھو، دوبارہ کچھ کرو. ماشاءاللہ ذمہ داریاں بڑھ گئیں، کو والدین کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، بچوں کے بچے بھی ماشاءاللہ ہو گئے. تو اس کے بعد پھر اب اس کے بعد کاروبار اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا، اور جب بچوں کو میں نے کاروبار اپنا ہینڈ اوور کیا ہے تو اب 2-3 سال سے میں یعنی کہ ساری ذمہ داریوں سے جب آپ فری ہو گئے تو اب آپ نے کہا کہ اب میں اپنا جو ادھورا خواب یا شوق ہے وہ پورا کروں گا. جی، اس میں ایک مجھ پر بڑی رحمت رہی ہے کہ میں نے مطالعہ کا دامن چھوڑا نہیں تھا. اچھا. اسٹڈی بکس ریڈنگ کرتے رہے آپ اس دوران؟ دینی کتب بھی، دوسرے ناول بھی، اور سوانح عمری لوگوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی، وہ میں پڑھتا رہا ہوں. اور اس میں میرا تسلسل تھا، روزانہ رات کو میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے ہی سوتا تھا، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی. اسی طرح اخباروں کے آرٹیکل، اداریے، یہ مجھے پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی. اس نے مجھے بڑی ایک مدد کی ہے کہ میں جمپ ان کرنے میں مجھے دقت پیش نہیں آئی. اچھا. آپ نے MBA بھی کیا، سلور میڈل بھی حاصل کیا؟ جی ہاں. اچھا. تو یہ سلسلہ رکا نہیں جو آپ سٹڈیز کا کہہ رہے ہیں، کتابیں پڑھنے کا، یہ چلتا رہا. تو آئی ایم شیور آپ کے جو بچے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بولا ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھتے ہوں گے، وہ بھی کافی انسپائر ہوتے ہوں گے. جی الحمدللہ، میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. اچھا. دونوں. تو یہ آپ کی اس کا ان پر کیا اثر پڑتا رہا؟ آپ ان کو کیا سکھاتے رہے؟ کتابوں سے پیار کرنا آئی ایم شیور آپ ان کو بھی بتاتے رہے ہوں گے. جی ہاں، وہ بھی میرے ساتھ مطالعہ کرتے تھے اور ہم ایکسچینج آف ویوز بھی کرتے تھے کہ ایک چیز پڑھی ہے جو اس میں سے ہم نے کیا اخذ کیا ہے، وہ ہم بیٹوں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، وائف کے ساتھ ایک ایکسچینج آف ویوز کرتے تھے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ گین ہوتا تھا، نالج گین ہوتا تھا. وہ اس میں ہمیں مدد ملی کافی کہ ہم یعنی یہ کہہ لیں کہ اسٹڈی پروسیس میں رہے ہم. اسی لیے حوصلہ بڑا کہ ہم اگر فراغت ملی ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو جب آپ نئی اسٹڈیز آپ نے دوبارہ اس کا آغاز کیا تو بہت سارے obviously جنریشن گیپ بھی ہوگا نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو وہ جو فرسٹ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کیسا رہا؟ آئی ایم شیور بہت سارے دوست بھی آپ کے بعد میں بنے ہوں گے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، تو آئی ایم شیور بہت ساری سٹوریز بھی ہوں گے. تو کچھ انٹرسٹنگ کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی وہ بڑے عجیب باتیں ہیں. ایک تو پہلے جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ ہونا تو آپ کو ٹیچر سمجھ رہے ہوں گے، اورینٹیشن جو تھا نا سیشن، اس میں جب گیا ہوں اورینٹیشن سیشن میں اٹینڈ کرنے کے لیے، تو ان کی جو انتظامیہ تھی جو ہمیں دے رہے تھے، سیٹیں بتا رہے تھے کہ یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا، میں جب داخل ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ پیرنٹس کے لیے ہم نے سامنے رکھے ہوئے صوفے، آپ تو ادھر چلے جائیں. تو میں نے ان کا بھائی بیٹا میں اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا کس فیکلٹی کے؟ میں نے کہا بزنس ایڈمنسٹریشن میں. اچھا اچھا اچھا. تو بڑی آنکھیں ان کی چونک گئیں ایسے دیکھ کے کہ یہ پہلی مرتبہ شاید ایسا ہوا ہے. اچھا. تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ادھر سیٹوں پر اسٹوڈنٹس کی سیٹ پر آ جائیں. اس قسم کے 2 لطیفے ہوتے رہے. بعد میں دوست بنے آپ کے؟ جی میں بتا رہا ہوں، جو آپ نے سوال کیا نا اس طرف آ رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس تھے میرے کلاس فیلو کہہ رہے ہیں، اب تو میں کلاس فیلو کہوں گا ان کو، اگر سب میرے بچے بچیوں کی طرح تھے، وہ ڈسکشن کرتے تھے کہ یہ MBA بہت مشکل کام ہے، BBA تو ہم نے کر لیا جیسے تیسے، MBA واقعی مشکل کام ہے، تو یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کہاں سے نوٹس لیں گے. تو 2-3 بندے ایک دم انسٹنٹلی بولے کہ نہیں یار یہ کر سکتے ہیں اگر MBA تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. واو. اچھا مجھے بتائیں ویسے آپ نے آئی ایم شیور یہ جو پوری جرنی ہے آپ نے وہ اسی طریقے سے انجوائے کہ جس طرح آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں آفٹر اسٹڈیز
بنک بھی ہوتا ہے, کھانے پینے بھی جا رہے ہوتے ہیں, انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے وہ والی ساری ایکٹیویٹیز بھی, وہ والا فیس بھی انجوائے کیا یا صرف اسٹڈیز تک ہی میں؟ نہیں, پورا انجوائے کیا ہے میں نے, پورا اسٹوڈنٹ بن کے دکھایا. کیا بات ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا, اور ان کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھتے تھے, چائے کافی پیتے تھے ان کے ساتھ, اور بھی کبھی سامنے لان میں بینچ میں بیٹھ کر گپ شپ بھی ہو جاتی تھی. لیکن بہرحال وہ میرا بڑا لحاظ کرتے تھے میری عمر کا, ایک سینئر سٹیزن ہونے کے ناطے سے. اچھا, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے وہ ہمارے ہاں کی جو اسٹیریوٹائپ تھاٹ ہے اس کو آپ نے بریک کیا نا, کہ جو ہمارے ہاں پیرنٹس ہوتے ہیں, جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, ان کو کوئی کام یا ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ نے یہ کر کے مطلب یو آر این ایگزامپل آئی تھنک. اچھا, یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بس جو پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ اس ایج میں میموری بھی اس طریقے سے نہیں رہتی ہے جو ہماری ایج میں ہوتی ہے, اور پھر MBA آپ نے کیا, اور وہ آسان نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نہیں. تو وہ سب آپ کے لیے کرنا کتنا مشکل رہا, یا آپ نے بہت محنت کی, دوسرے اسٹوڈنٹ سے ڈفرینٹ رہا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میموری بھی رہی کیونکہ آپ پریکٹس میں تھے, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیورنگ دیز آل ایئرز آپ اپنی ریڈنگ یا مطالعہ آپ نے چھوڑا نہیں تھا, تو آپ کو مشکل ہوئی؟ جی, اس میں بتاؤں کہ میرا 45 سال میں نے کاروبار کیا ہے. اچھا, 45 اور آج بھی میں کاروبار میں ہوں, ایکٹیو ہوں باقاعدہ طور پر. وہ جو بزنس تجربہ تھا پلس وہ میرے مطالعہ کی عادت, ان دونوں نے کمبائن کر کے نا جی مجھے بڑی سپورٹ دی ہے. مجھے آسان ہو گیا کام پڑھنا, مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی, کیونکہ میرے سامنے صرف تھیوریٹیکل نہیں پریکٹیکل اسپیکٹس بھی سامنے تھے. اور یہی وجہ تھا کہ میں سلور میڈل لے سکا ہوں, کیونکہ میں امتحان میں جب لکھتا تھا تو وہ صرف کتاب بکش نالج نہیں لکھتا تھا, میں اپنے جو تجربات ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے, سرکاری ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کے ساتھ لین دین کے تمام اس میں بریک کی جانے بھی جانے, تو میں آخر میں لازمی پوچھنا چاہوں گی, بیگم آپ کی پوزیسو ہوئی کہ نہیں؟ جی میں اچھا جی, ایک میسج کوئی آپ دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو, کیا کہنا چاہیں گے جو آپ کی ایج میں اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, بیگم میری جی, انہوں نے وہ خود پڑھی لکھی, سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو ڈیورنگ دس ٹائم, انہوں نے بڑا بیک اپ کیا, اور بالخصوص میرے بیٹوں نے مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا. زبردست. اور انہوں نے بڑی, میری بیٹی جو ہے وہ بھی ایم فل, میری نواسی, وہ صاحب اولاد بھی ہے اور وہ ایم فل بھی ہے. اب وہ مجھ سے انسپائر کہتے ہیں, جی نانا ابو میں اور آپ اب کٹھے ہی ڈاکٹریٹ کریں گے. گریٹ اینڈ بیسٹ وشز ٹو یو. آئی ایم شیور آپ کے آگے کے بھی اور پلانز ہوں گے.